آپ کے سامنے سرکار دو عالم علیہ الصلوات والسلام کی محکم مستند حدیث پاک جس کا نام ہے حدیث ثقلین، اسے تلاوت کیا ہے، روز پڑھتے ہم چلے آ رہے ہیں۔ حدیث ثقلین میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دو برابر کی چیزیں کیا ہیں؟ ایک کتاب اللہ ہے، ایک قرآن ہے، اور دوسرا قرآن کے ساتھ اطرتی اہل بیتی۔ بس قرآن کے ساتھ صرف اطرت اہل بیت ہے، کوئی دوسرے کا نام نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس لیے کل جہاں بات ختم ہوئی، میں بات کو وہیں سے تھوڑا سا آگے بڑھائیں کہ نور نبی روح عالم امکان ہے۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیے۔ روح نبی علیہ السلام، پچھلا یاد ہے نا تھوڑا جی؟ اچھا، شکر ہے، شکر، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا تاکہ اگلا موضوع میں چاہتا ہوں یہ بھی شروع پہنچ جائے۔ روح نور نبی، چونکہ یہ نور بھی ہیں روح بھی ہیں، آخر دو روح بھی ہے اور نور بھی ہیں۔ نور نبی روح عالم امکان ہے۔ جتنی عالم ہے اس وقت دنیا، عالمین جسے کہتے ہیں، جہاں رب العالمین ہے وہاں یہ اسی تک ان کی رسائی ہے۔ سبحان توحید کے رب العالمین کے یہ کون ہے؟ وہاں یہ متصرف و مدبر ہیں، یہ ہمارے 14 امام۔ تو نور نبی روح عالم امکان ہے، اور نور علی نفس عالم امکان ہے۔ یہ کل بحث کافی ساری مکمل ہوئی، لیکن کچھ رہتی ہے، وہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں ذرا اس کا اشارہ ہو جائے۔ چونکہ ان کا یہ نور اور روح اور نفس کی حکومت، جس طرح ہمارے نفس اور روح کی حکومت پوری ہماری کائنات پر احاطہ تامہ رکھتی ہے، تامہ، ٹھیک ہے یہ ہمارا وجود یہ بھی ایک چھوٹی سی کائنات ہے۔ سید نے فرمایا تمہارے اس چھوٹی سی کائنات میں ایک عالم اکبر چھپا ہوا ہے، بہت بڑا عالم چھپا ہوا ہے، تو اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا نہ سمجھ، تیرا تو نمونہ ہے اس عالم کبیر کا جس کا نام ہے انسان کبیر۔ رات میں نے بحث کی۔ اب جناب یہ ہے احاطہ تامہ، جب رات کو آپ سوتے ہیں اس میں نفس بھی مدبر ہے، مدبر سمجھ دیو؟ اچھا کوئی تھوڑا جا آپ ہی ہمت کی کرو نا، جتنی تدبیرات الہیہ ان کو حکم ملتا ہے، ہر تدبیر کو کمال تک پہنچانے والے یہی دو روح ہیں، دو نور ہے جو پہنچانے والے ہیں۔ مدبر متصرف رات کو دیکھیں، پوری کائنات پر ہماری روح کا احاطہ ہے۔ نفس ایک ایسی چیز ہے کہ یہ رات کو جب آپ سو جاتے ہیں نیند میں تو نفس اس جسم سے نکل جاتا ہے، آپ زندہ رہتے ہیں، اکیلا محمد کافی ہے زندگی کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ دور ہے، کہیں بھی چلے جائیں، جتنی یعنی خواب میں کتنے دور چلے جائیں، اگر یہاں کتنی دور ہے، اگر خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سو لاہور رہے ہیں اور آپ کے حسن ابدال میں وہ پہنچ گیا ہے، خواب میں یہاں مچھر نے کاٹا ہے، اس کی کائنات کو کاٹا ہے، اللہ اکبر، ہے نا، ہے یہاں، لیکن آپ سو رہے ہیں لاہور میں، جو ہی مچھر نے کاٹا آپ کو تکلیف ہوئی، ہاتھ اس نفس کا آ کے لگا ہے، اس میں نہ وقت لگا ہے نہ دوری محسوس ہوئی ہے۔ یہ متصرف ہیں، بلکہ یہ جو متصرفین ہیں ان کے ناخنوں میں بھی روح ہے، سمجھ آئیے، ان کے بالوں میں بھی روح ہے، ان کے بال بھی رات کو عبادت کرتے ہیں، اگر الگ ہو جائے تو رات کو عبادت کرتے ہیں۔ کئی واقعات آپ نے میرے خیال میں نے بیان بھی کیے، یہاں سنے بھی ہوں گے، اور یہ ہیں بھی کہ وہاں رات کو ان کے گھر میں
رسول خدا کی آواز میں ان کے بال عبادت کر رہے ہوتے. ان کے بالوں چنگی نہیں لگی آپ کو؟ ان کے بالوں میں بھی نور ہے اور روح اور نور موجود ہے. پھر جانشین وہ ڈھونڈو جن کے بالوں میں کم سے کم دوسرا نور نہ ہو. ٹھیک ہے. اب جناب مامون رشید ایک بادشاہ تھا. جلدی سے بات کو آگے بڑھائیں. تو اس کے پاس کسی نے 5 بال دیے کہ یہ حضور پاک کے بال ہیں. انہوں نے اس نسبت سے ان کی رکھ لیا، محفوظ رکھ لیا کہ امام رضا علیہ السلام آئیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے. تو امام رضا علیہ السلام جس دن آئے تو اس نے وہ بال پیش کیے. جو ہی میرے امام نے دیکھا 2 الگ کر دیے. فرمایا یہ نہیں ہیں، یہ 3 ہیں. کیسی بات. جن کے بالوں میں بھی امتیاز ہو اسے آل محمد کہتے ہیں. ہم سمجھ آئیے نا. 3 حضور کے ہیں اور 2 کسی غیر کے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں کیسے معلوم ہو؟ سرکار نے فرمایا آگ جلاؤ. آگ جلائی، وہ 2 بال ڈالے تو وہ جل گئے. اور خیال رکھا ایسے 2 بال ڈالے تو وہ جل گئے، اور یہ 3 جو ڈالے آگ بجھ گئی. خوش نہیں ہوئے جن کے صرف بالوں سے آگ بجھ جائے. پھر ان کے دل میں آنے سے یہ وجود کیسے ہو جائیں گے؟ آگ حرام ہو جاتی ہے مومن پر. اللہ اکبر. تو جب 3 ڈالے نا تو آگ بجھ گئی اور نور میں اضافہ ہونے لگا. سرکار نے انہیں بالوں کی طرف دیکھ کے انہوں نے کہا مولا ذرا اور اس کے ہمارے لیے استشہاد کرے. سرکار 8ویں امام نے فرمایا السلام علیکہ یا جدی. بالوں کو کہا السلام علیکہ یا جدی، آقا میرے جد میرا سلام. بالوں سے جواب آیا علیکہ السلام یا والدی. خوش حیدری. سمجھ آئیے نا. انہی کا اطرتی اہل بیتی کا ایک چھوٹی سی کمال یہاں ذرا مناسب لگ رہا ہے کہ ماحول ہے بنا لے کہ ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا. خیال کرائے سی فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا گیا. توحید نے فرمایا پیش ہو تاکہ اور نمایاں ہو جائیں، فرشتوں کو معلوم ہو جائے. فرماتے ہیں کہ وہاں ہمارا جو اس کمال کا جو میں نے بیان کیا تھا، ان کی جو روح امری اور نور تھا نا، اس کا کمال جو نمایاں ہوا، اتنا نمایاں ہوا کہ وہ فرشتوں کچھ ابھی انہوں نے کہا نہیں. فرشتوں نے ابھی کہا نہیں. رسول نے پاک نے فرمایا سبحان اللہ. ہن سمجھ آئیے. پتہ نہیں کیا کہتے. سبحان اللہ کہنا دلیل ہے کہ کچھ ان کا تعجب ہوا کہ کہیں یہ تو اللہ نہیں ہے. انہوں نے فرمایا سبحان اللہ. فرشتوں نے کہا اگر یہ جب اپنی زبان سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ نہیں ہے. اسی لیے تو دکھایا ہے کہ تاکہ پتہ چلے یہ اللہ نہیں ہے. پھر ان کا کمال بڑھا، پھر کمال بڑھا. الوہیت کے کمال بڑھنے تھے. الوہیت جو کمال الوہیت اس روح امری میں نور میں موجود ہیں وہ بڑھے، چونکہ فرشتے ہیں ہماری طرح کے لوگ تو نہیں ہیں. جب ان کا الوہیت کا کمال بڑھا پھر رسول خدا نے فرمایا انہوں نے اللہ اکبر. اب انہوں نے کہا کہ یہ اللہ نہیں ہے. اور میں کیا کروں اب جناب، یہ جملے یہ اللہ نہیں ہے. پھر تیسری مرتبہ جب ان کا پھر کمال بڑھا تو انہوں نے
انہیں مطمئن کرنے کے لیے فرمایا لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر وہی ہے۔ کتنی بڑی بات ہوگی جناب۔ اب آخر میں جب آیا تو انہوں نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرشتوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ نہیں ہے۔ اب رسول نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ سمجھ آ گئی میرا بھائی؟ اب ذرا آپ صلوات پڑھ دے، بات نئی بات شروع کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی یا علی مشکل، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں سورہ نون والقلم کی 42 اور 43 آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج اسی پہ بحث کرنی ہے، چونکہ ہمارے جو 8 دن ہو گئے نا بحث کرتے ہوئے، اس کا کچھ میں تھوڑا سا آج نتیجہ ان کی طرح بھی، کل کا دن ہے اور یہ نتیجہ اگر کھول کے بیان کر لیں، ان کے لیے تو مہینے چاہیے، یہ دن ہمارے خاص ہوتے ہیں۔ یوما، میں ایک آیت پڑھتا ہوں 42 نمبر آیت سورہ نون والقلم کی۔ نون مصطفیٰ ہے، قلم علی ہے۔ نہیں غور برباد، یہ نون کون ہے؟ رسول خدا۔ خدا جانے کیسا نون ہے، صرف نون ہے، محمد مصطفیٰ کی قسم، والقلم، اور جناب علی کی قسم۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہاں بحث ہے، ادھر چھوڑتے ہیں۔ اس کی 42 نمبر آیت میں پڑھتا ہوں میرے بھائی۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ ذرا ہم غور فرمائے گا۔ یوم دن، ہن سیانے ہو سی، دن کا نام نہیں ہے کہ کون سا دن۔ یوم دن، جب ایک لفظ کو عام طور پہ بیان کر دیا جائے، وہ لفظ اتنا متعارف ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم میں یہ جو لفظ متعارف ہے، پھر بھی پوچھتے ہو کہ کون سا دن۔ یوم دن، اچھا کہ کون سا دن ہے بھلا؟ یاروں دیکھو نا، میں تمہارے سامنے کر رہی کہہ رہی ہے، کوئی یوم پڑھتے ہو یا نہیں؟ روز یہ ہون ڈٹھے انہوں نے اشارہ کی، پڑھتے ہیں 17 مرتبہ روز پڑھتے ہیں، علاوہ سنتی نمازوں کے 17 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ تو اب کہتے ہیں سفید ہو گئے، ابھی بھی پتہ نہیں ہے کیا کریں گے۔ یوما یہ کون سا دن ہے؟ آپ وہ ہے نا، صرف یوم ہے نا، یوم، صرف یوم کو بتلایا کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ تو روز میں نے واجب کر دیا ہے اس کا پڑھنا۔ وہ الحمد میں ہے، مالک یوم الدین۔ کون سمجھ آ گئی ہے؟ شکر ہے سمجھ آئی ہے۔ یوم الدین، مالک یوم الدین۔ چونکہ اللہ مالک یوم الدین ہے، علی حاکم یوم الدین۔ اور خیال کیا ہے جی؟ بحث شروع ہو گئی جناب۔ حیدری یا جناب علی علیہ السلام کی زیارت میں یہ لفظ آتی ہے، السلام علیکہ یا حاکم یوم الدین، اے قیامت کے دن، یہی روز جزا سزا کے حاکم۔ جناب امیر المومنین کے لیے یہ لفظ آئی ہے، جزا سزا کے حاکم۔ یوم جزا سزا والے دن یکشف، کشف، کاشفہ کہتے ہیں کھولنا، ہٹانا، دور کرنا۔ جب عین نون ان لگ جائے نا، ان یہ صلہ ہوتا ہے، صلہ، عین نون ان، تو اب اس کے معنی ہوتے ہیں
हिजाब हटाना। थके हम भी होते हैं, आपसे ज़्यादा थके होते हैं, समझ आइए। तो जरा बह के पढ़ो, पता लगे फिर हम थके हुए थे। आप देखिए बेटा मेरा तो थके हो, सिर्फ एहसास है। आप मातम भी करते हैं, हम मातम नहीं करते हैं, लेकिन मातम से ज़्यादा काम करते हैं, समझ आइए। समझाना, पढ़ना, एक एक की आँख को देखना और उसके असरात मुरतब करना हमारे लिए भी बहुत बड़ा एक इम्तिहान होता है। थके हुए हम भी हैं, आप भी मेहरबानी फरमाएं ज़रा। बस आप आज की रात और कल की रात है, इसमें ज़रा थोड़ा सा होशियार हो जाए। हैदरी, चूँकि ये अहम मौजू है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहते, सही सरदार साहब ये ख्याल रखा है। यौमा युक्शफ़ु, अल्लाह फरमा रहा है कि जिस दिन हटा दिया जाएगा, क्या हटा दिया जाएगा? हिजाब। अन साकिन, साक से, सीन अलिफ काफ दो नुकत, साक से, ठीक है। साक से जिस दिन हिजाब हटा दिया जाएगा। साक के माने पिंडली के हैं, पिंडली, टखने से लेके घुटने तक, इसको पिंडली कहते हैं, साक। और ख्याल रखा ऐसे, जब हिजाब हटा दिया जाएगा साक से, ये आया है साक पूरे कुरान की बड़ी मारिकतुल आरा आयत है। इस पर मैंने 7 वरक लिखे हैं तफसीर के लिए। इसी जब आएगी आपके सामने होंगे सारे लुगत के सारे इसके एक एक लफ्ज़ के सारे मैंने उसमें बहस लिख दी है। वो दिन के जिस दिन और ख्याल रखा मैं गल करने लगा, साक से हिजाब हटा दिए जाए। हिजाब हट गए, अभी बहस करते हैं। सरकार दो आलम ने फरमाया, मेरी नूरानी तीनत के बावजूद इस पर 70 हिजाब डाले गए। हुजूर की तीनत पाक पर, तीनत समझते हो जैसे वजूद बनता है ना, तीनत पर, तीनत अना वालियों में नूरन वाहिद, हदीस है ना, जो इनका वजूद पाक है उसको हमारी लुगत में तीनत कहते हैं। रसूल पाक की तीनत पर 70 हिजाब डाले गए ताकि लोग रसूल के चेहरा मुबारक को देखने के काबिल हो जाए, रसूल करीम से बात करने के काबिल हो जाए, उसकी गुफ्तगू को समझने के काबिल हो जाए, उनके करीब बैठने के काबिल हो जाए, उनसे हाथ मिलाने के काबिल हो जाए। और फरमा रहे, क्योंकि सरकार दो आलम का अगर नूर पाक ये 70 हिजाब ना होते, सरकार ने फरमाया अगर ये हमारा नूर जिस पर ये 70 हिजाब तौहीद ने डाले हैं, अगर ये ना होता, हम लोगों के सामने आ जाते, लोग देख कर अंधे हो जाते। नहीं गौर नहीं, लोग देख कर उनकी आंखों में हमारे नूर का तासुर इतना हो जाता, गल समझते भी हो मेरे बसे, लोग अंधे हो जाते। ये कह के हुजूर ने फरमाया अगर हम इसी नूरानी सूरत में फरिश्तों के सामने आ जाते तो फरिश्ते मर जाते। समझ आई? हैदरी, हम समझ आई है ना आपको? साक कहते हैं पिंडली को, ये पिंडली, ये लफ्ज़ से साक कहकर पिंडली को समझाकर, पिंडली से आप क्या करते हैं? हाँ यह करो यार, काबू थी वो ना, चलते हैं, काम करते हैं,
سارا نظام ہی نہیں پنڈلیوں پہ ہے، پورا نظام جتنا ہے سارا یہ پنڈلی پہ ہے. ساک کہتے ہیں اس کو. اور کچھ ہیں جن کو اللہ نے ساک سمجھانا ہے، اس کا نمونہ اللہ نے آپ کی پنڈلیوں میں رکھ دیا. یکشف عن ساکن، ذرا آگے نکال کر لو. جب یہ ساک سے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ ساک کون ہے. خیال کرائے کون ہے ساک؟ یوم یکشف عن ساکن، جس دن ان ساک سے، یہ قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوق عالمین پورے موجود کھڑے ہوں گے. ساک سے حجاب ہٹا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا جب ساک سے حجاب ہٹا دیا جائے گا؟ ہن اتھو سمجھ لو گے. یدعون الی السجود، کل مخلوق سے کہا جائے گا آؤ ان کو تعظیمی سجدے کرو. ہونی سمجھ آئی؟ تعظیمی ابھی ایجاد کی نہیں، حیدری. ہن سمجھ آئیے کون ساک؟ ساک ہی 14 ہے. 14 کو اللہ نے لفظ ساک سے سمجھانا چاہا. اس دن یوم یدعون الی السجود، آؤ ان کو. کل میری سمجھ آندی بھی، گھبرانا نہیں. ایک پہلی مرتبہ سن دو خاموشی ہو گئی، بالکل ہی میں لگ گئے پتہ نہیں کی ہو گئے. یارا کچھ نہیں ہویا، ایک گل سمجھ لو. جو ابھی میں بحث کرتا ہوں، 1 گھنٹہ ہمارے پاس ہے. یدعون الی السجود خاشعۃ ابصارہم، کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوگی. ترہقہم ذلہ، ان پہ ذلت رسوائی چھائی ہوئی ہو. ٹھیک ہے، کچھ لوگ وہ ہوں گے. یوم یکشف عن ساک ویدعون الی السجود، انہیں کہا جائے گا آؤ. خاشعۃ ابصارہم فترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہو. ٹھیک ہے. وَكَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، جن پر یہ آج ذلت چھائی ہوئی ہے، ان کو ہم اس دنیا میں کہتے تھے ان کو سجدہ کرو. ہائے ہائے، انہوں نے وہاں نہیں سجدہ کیا، آج سجدے کا حکم آ گیا. سجدہ تعظیمی، یہ ترجمہ ہو گیا سی، خوش ہو سی. اے دری ہوں تو ہوشیار ہو ونجو یار، تگڑے تھی وہ نا. وَقَدْ کانو، جب قد کانو لگے نا فعل کے ساتھ تو وہ فعل استمرار ہو جاتا ہے. وہاں قد کانو یدعون، کانو یدعون مانے ہم انہیں اکثر ہر بار ان کو بلایا کرتے رہتے تھے. ان کو، اے جو کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بلایا کرتے رہتے تھے. اور جو بھی دلچسپی نہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. نا یار اچھی گل ہے، کوئی سمجھ لو نا. یدعون الی السجود، آؤ آ کے ان کو سجدہ تعظیمی کرو، تعظیمی سجدہ کرو. ابھی بحث کریں گے یار جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ ہے تو پھر ان کو نہیں ہوگا. یہ بحث کرنی ہے یا جو تسی چپ کے بیٹھے ہوتے. ہاں ہاں خوش تھی یار، اجے نہیں سمجھ آتی. اچھا میں کہ سمجھ گئے اسے میں کی کہنا بھی. وہ تگڑے تھی وہ. یدعون الی السجود وہم سالمون، اور یہ وہاں اس وقت صحیح سالم تھے، اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی نہیں تھی. لیکن چونکہ یہ وہاں انکار کر کے آئے ہیں،
لہذا وہی انکار ابھی یہی ہے، یہ انکار میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جناب اب بحث کرتے پیچھے آگے. یوم یکشف، جب حجاب ہٹا دیا جائے گا. کن سے؟ ساق سے. ساق کہتے ہیں پنڈلی کو. پنڈلی، آپ کی پنڈلی ہیں ماشاءاللہ، ہے نا پنڈلی جو آپ جس کو آپ پنڈلی کہتے ہیں، یہ آپ کی ساق ہے. یہ استعارتاً قرآن نے کہا، آپ کے جسم کی مثال دی. پنڈلی کا نام ساق لیا. یہ دیکھیں یہ ہے ساق الانسان. ساق کی لفظ مضاف ہو گئی انسان کی طرف. انسان کی پنڈلی، اس انسان کی جو پنڈلی ہے نا، پنڈلی، اس کو ساق کہتے ہیں. اب یہ پنڈلی ہے تو انسان کی. اللہ نے قرآن تو لفظ میں ساق کہہ دیا، مگر یہ پنڈلی کام کیا کرتی ہے؟ ساق کیا کرتی ہے؟ اور میرے نال پاس سارے دیکھ لو، یہ پورے وجود کا، انسان کے مکمل وجود کو یہی ساق ہی تو قائم کیے ہوئے ہے. غور نہیں فرما رہے. آپ کے سارے وجود کو قائم کون کیے ہوئے؟ یہی ساق. تیز دوڑ رہے ہیں، کس نے قائم کیا ہوا ہے؟ چل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. ساق الانسان اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کا اپنی طاقت کے ذریعے وجود قائم رکھے، اسے ساق کہتے ہیں. اور سمجھ آنی بھی تھوڑی. شکر ہے. دیکھیں ایک پلر لگا ہوا ہے، یہ پلر لگا ہوا ہے، یہ بھی ساق ہے. اس نے پورے مکان کو اپنی ساق پر ہی تو قائم رکھا ہوا ہے. اس نے پوری چھت کو کنہوں نے رکھا؟ آپ نے. یہ ساق ہے. یہ دیکھ پلر ہے، ساق ہے. یہ ساق نے اتنی بڑی جگہ کو، اتنے بڑی مکان کو کیا کیا ہوا ہے؟ قائم رکھا ہوا. دیکھیں درخت کے تنے کو کہتے ہیں ساق الشجرۃ. درخت کی ساق. اتنے بڑے درخت نے پورے درخت کا وجود اپنے تنے میں ساق پہ قائم رکھا ہوا ہے. ٹھیک. اچھا اور خوش تھی جاؤ تھوڑا چنگا لگ رہا ہے یا نہیں؟ اور میں نے اللہ بیت شروع کرا چھوڑے ہوئے. ہائے. یہ ہے ساق. ساق کا کیا کام ہے؟ کہ وجود کو اپنے طاقت کے سہارے پہ قائم رکھے. پھر کوئی ساق ہیں جو قیامت کے دن ہیں. یہ سمجھانے کے لیے میں نے مثالیں دی ہیں. کوئی ہے ساق اسلام، ساق دین، ساق توحید. کچھ نہیں. نا کون سمجھ آئی؟ ہوں تو خوش ہو صحیح. یہ قرآن کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں. اب ساق اسلام کیا مطلب ہوا؟ جب سے اسلام ہے جب تک رہے گا. جنہوں نے اسلام کو اسلام بنا کے قائم کیا ہوا ہے وہ ہے ساق اسلام. پھر وہ کچھ ہے ساق دین. اگر میں جملہ ہٹا ساق دین کہ جنہوں نے دین پر اپنے ساق پر ان کو قائم رکھا ہوا ہے. قائم وہ ہوتا ہے ساق. کسی نے بہت اچھا کہا ہے دین است حسین. اور سمجھ نہیں آ رہی ہے اور سمجھ آ رہی تھی. علیم علی
دری اور خوش ہو میرا پتر خوش ہو ساک دین ساک شریعت نماز قائم ہی یہی ساک سے اور خوش ہو صحیح گل سمجھ آدھی بھی ساک توحید توحید اگر ان کو نکال دے میں کیا کہہ رہا ہوں میری بات بڑی دور تک جا رہی ہے اگر ان 14 کو آپ دین سے نکال دیں مجھے علماً عقلاً توحید سمجھا سکے وہ جن کے بغیر توحید سمجھ نہیں آتی ان کے بغیر دین کیسے سمجھ آئے گا سمجھ آتی بھی ہے بابا شاہ جی نے اگے کچھ آ کے میں کہہ رہا نہیں ہے سارا کچھ ہے اب جناب میں نے ابھی بھی کہہ دیا تھا آپ کو انا ذات الذوات انا الذات فی الذات وہ کیا سی یار میں پڑھ چکا بتوان بھول کے بالکل انا ذات الذوات انا الذات فی الذات انا فی الذات للذات یہ پڑھیا سی نا میں علی کیا فرما رہے انا الذات فی الذات میں ذات انا الذات للذات انا الذات فی الذات ذات میں ذات ہوں ہے نا اچھا میرا خیال مشکل ہو گئی شاید کوئی حل نہیں کوئی حل نہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے پتہ نہیں میں کہا تھا اور میں کیا کروں اور میرے والے پیسے دیکھ لو خدا کے لیے یہ اللہ نہیں ہے یہ ذات ہیں ذات ٹھیک ہے اسم اللہ ذات است حسین گل کیتی سی میں یا نہیں میرے خلاف امریکہ جلوس کریے جن سمجھ نہیں سی گل کی ہے تو کتنے نہ لے کے علی فرماتے ہیں انا الذات فی الذات فی الذات آگے کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا ہے ندائے روحی روح است حسین خدا واسطے سمجھا کرو اسم اللہ ذات است حسین اللہ اللہ ہے حسین ذات ہے پہچان ہے اللہ کی وہ احد ہے میں واحد ہوں ہون گل سمجھ آئیے نہ تو نہیں سمجھے یار ہوں سامنے جو زور لاؤ ترہ بلانتان سارا آواز صحیح اللہ اکبر صلی علی محمد و آل محمد تھوڑی یار نہیں ہے چپ کھانا نہیں کھانے یار کوئی اچھا سے یوم یکشف آگے کریں ٹائم نکل دا میں یوم یکشف عن ساکن خدا کے لیے اللہ اللہ ہے یہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین خوش ہویا کرو کہ ایسا امام ہمارا ہے خدا گواہ جب آپ ان کو دل سے ماننے والے سامنے جائیں گے کوئی حساب نہیں ہوگا جنت یہ میرا ہے کہیں گے جہنم یہ تیرا حاذا لی و حاذا لک امام فرماتے جائیں کتنی بڑی سعادت آپ کو ملی ہوئی ہے پہچان لو خدا کے واسطے مر جانا ہے اچھا جناب یوم یکشف عن ساکن اب ساک توحید کون ہے ساک دین کون ہے 14 ساک ہیں سین الف قاف ساک اپنے علماء سے جا کے اس کے بارے میں پوچھیں وہ تو پہلے سنتے ہی گھبرا جائیں گے ہاں یہ کوئی اس ان طرف کوئی آیا ہی نہیں ہے کسی نے آج تک آپ نے کبھی بھی نہیں سنی ہوگی
اس کے بارے میں، اس لفظ کے بارے میں، یوم یکشف عن ساق، جب ہم 14 سے حجاب ہٹا دیا جائے گا، یدعون الی السجود، کل خلق کو کہا جائے گا آؤ تعظیمی سجدے کر۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تعظیمی سجدے کا حکم ہوگا۔ اب میں، یہ آخری سجدہ ہے اور اس جہان کا پہلا سجدہ ہے۔ جب علی نے روح پھونکی آدم میں تو اللہ نے کہا فوراً ملائکہ سجدے میں چلے جانا، چونکہ مخلوق تو اب کوئی تھی نہیں، صرف ملائکہ تھے۔ جناب آدم کے وقت آپ تھے یا میں تھا؟ ہم تھے ہی نہیں، تو سجدے کن نے کرنے تھے؟ ملائکہ۔ جناب علی نے روح پھونکی، فوراً ملائکہ سجدے میں چلے گئے۔ دیکھیں ان کا، جناب میرے الپاسے دیکھ لو، سن لو پتر، سن لو، جناب آدم کا سجدہ بلا فاصل فوراً ہوا آدم کی تخلیق پر۔ 14 کا فوراً سجدہ ہوا 14 کی رونمائی پر۔ ہائے ہائے، رونمائی نہیں سمجھے آپ نے کہ ان کو دیکھو فوراً سجدہ کرو۔ نظر نہیں سمجھ آئی، رونمائی نہیں سمجھ آئی جی۔ کتنے لے جاؤں اردو ہمیں کدو لے آوانا، رونمائی، رونمائی چہرہ دکھانا، رو مانے چہرہ، نمائی مانے دکھانا۔ فرمایا خوش نصیب آؤ آج 14 کا چہرہ دیکھ، پہلے سجدہ تعظیمی کرو پھر دیکھو۔ ٹھیک ہے، اب یہ ساق کون ہے؟ 14۔ اب ساق کے لیے ساکن آیا۔ اب یا لبی بھائی سے بہت ساروں نے یہاں ساق کو ساق الہی کہا، اللہ کی پنڈلی کہا۔ نہ یہ ہے، دیکھو نا، جب ایک چیز ہے، جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن وہ 12 کو نہیں مانتے، کہ جب سارے کہیں گے اللہ دیکھنا ہے، اللہ دیکھنا ہے، اس وقت اللہ اپنی پنڈلی ہٹا دے، کھول دے گا۔ دیکھو ان کی مرضی، حالانکہ اللہ کو دیکھنے کے لیے علم کلام میں اگر بحث کی جائے تو اللہ کوئی وجود ہے ہی نہیں ایسا کہ جو دیکھا جائے، جو تصور میں نہیں آ سکتا، وہ دیکھا کیسے جا سکتا ہے؟ اور ساق تو درخت، یہ ساق ہے، یہ ساق ہے، یہ تو جسم ہے۔ اگر ہم کہیں اللہ کی ساق، معاذ اللہ ساق اللہ ہے، اس اللہ کی ساق ہے، یہ تو یہ جسم ہے۔ جب جسم ہے تو محدود ہے، محدود ہے تو حادث ہے، حادث ہے تو اللہ نہیں ہے، ممکن ہے، اللہ تو واجب الوجود ہے۔ سمجھ آئی نا؟ لمبا نہ کرے، ٹائم بالکل قریب ہو گیا، جلب اتنی کہتے ہیں۔ پھر قیامت والے دن جب ان سے حجاب ہٹا دیا جائے گا، خوش ہو تالی خیر ہوئے، آپ کا نام ذکر آ گیا فوراً ہی، جو ہی 14 سے حجاب ہٹا دیا جائے گا، یقول المؤمنون سجداً، جو ان 14 کو دل سے مانتے ہیں فوراً سجدہ تعظیمی میں چلے۔ وہاں کوئی شرک نہیں ہوگا، وہاں تو جزا ہے، عمل ختم دنیا میں۔ نہیں پریشان ہو رہے آپ سجدہ سن کے؟ پریشانی ہو گئی۔ وہاں کیا ہوگا؟ یقول المؤمنون سجداً، مومنین تمام کے تمام سجدے میں چلے جائیں گے، جنہوں نے ان کو دل سے نہیں مانا، دل سے نہیں مانا، نہیں مانا نا دل سے، میری گل خیال کا دہراتا، دل سے نہیں مانا، خاشعتاً ابصارہم، پتھرائی ہوئی آنکھوں سے کھڑے ہوں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے کر نہیں سکیں۔ آج دکھایا جائے گا یہ ہے
سجدہ کرنا چاہیں گے، سجدہ کر نہیں سکیں گے۔ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی بیل کے سینگ کے طرح سخت ہو جائے گی، وہ جھک ہی نہیں سکے گا۔ ان سمجھ آئیے، ان کی ریڑھ کی ہڈی دیکھیں نا، جب ان کو اس وقت شروع میں کر لیتے، دیکھیں پہلے سینگ نرم ہوتے ہیں یعنی جب کوپل ہوتی ہے اسی درخت کی اتنی، جب یہ گارا ہوتا ہے آسان نرم ہوتا ہے یا نہیں، اس وقت مان لینا چاہیے تھا۔ اللہ تو کب سے منوا رہا ہے، وہ ان کو اس وقت مان لیتے۔ اب جب یہ سخت ہو گئے، جب یہ نکلتے نکلتے اس کی وجہ سے سورج کی روشنی، رات کی چاندنی کی وجہ سے ان کے اب یہ اتنے پک گئے ہیں بیل کے سینگ کہ توڑنا بھی چاہے نہیں ٹوٹتے، کاٹنا بھی چاہے نہیں ٹوٹتے۔ فرمایا اس بیل کے سینگ کی مانند، کیوں کہ جو عقیدہ آپ کا اس دنیا میں شروع سے آخر تک رہے گا، اس کا نمونہ قیامت میں سامنے آ جائے۔ جنہوں نے یہاں ان کو انکار کیا، ان کا انکار کیا، وہی انکار وہاں بھی رہے گا، لیکن اس وقت اس کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی بیل کے سینگ کی مانند جھک نہیں سکے گی۔ اللہ نے کہا تم نے وہاں اقرار نہیں کیا، یہاں ہم نہیں جھکنے دے۔ خوش نہیں ہوئے؟ حیدری تو اب میں اگر اجازت دیں تو میں ایک لفظ آپ کو خوش کر کے کہہ دوں، اگر اجازت دیجیے، ناراض بیٹھے ہو تو بیٹھے رہو، میں تو کچھ نہیں کہہ رہا۔ لگتا ایسا ہے کہ اللہ نے یہ مہر بنائے ہی اقرار ولایت اگر یہ ہو نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، یدعون الی السجود وہم سالمون، اس دن کیا ہوگا؟ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں کریں گے، تاکہ کل عالمین کی مخلوق دیکھ لے کون ہے منکرین ولایت علی۔ اور گل سمجھ آگی بھی ہے بابا؟ بس حیدری تو جتنا جتنی جلدی خدا واسطے، جتنی جلدی میرے بھائی، صرف دل کا ارادہ بدلنا، کوئی ٹوکری نہیں چاہنی، دل میں کہہ دو علی تجھے دل سے مان لیا، اتنی بات ہے ساری گل، اتنی ہے، صرف مان لینا، مانے نا، اتنی کہنا ہے بس، کچھ لمبا نہیں، کلمے میں کوئی کیا وزن ہے، کوئی پڑھ لینا، زبان پہ جاری، دل سے کرنا ہے، زبان سے نہیں، پھر اگے وال خیال کرنا ہے، اگے وہ عادل نے اگے وہ پڑھ لیا بس۔ ایک جلدی سے ایک مومن ہے جس کا نام ابو جعفر ہے، کوفے کا رہنے والا ہے، مومن ہے، سید ہے، یہ بڑا نرم دل انسان، وہاں کے جو مومنین سادات میں سے آئے، ان کو کہتے تھے ہمیں قرض دے دو۔ ابو جعفر قرض دے دیتا ہے، جو بھی آتا ہے کوفے میں رجسٹر بنا لیا نا، ان کو قرض دے کے رجسٹر پر لکھتا ہے قرض بنا میں علی۔ یہ نوے لوگ ہے، دے مومنین کو رہا ہے، لکھتا ہے قرض بنا میں علی، شروع لکھ رہا ہے، پتہ نہیں کتنی آدمی اس کا رجسٹر جو ہے وہ بھر گیا۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا،
اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے۔ کچھ بیمار ہو گیا، جو کچھ تھا سارا وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ دن آئے کہ ایک دن بیٹھا ہوا تھا، ایک منافق گزرا، اس نے کہا دیکھا ہے علی کی ولایت میں کیا ملا تمہیں؟ آتے ہی اس نے مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے جناب علی سے کہا مولا پہلے میری ساتھ تک کی بات تھی، آج تیرا نام آیا ہے، یہ قابل برداشت نہیں۔ اس نے جلدی جا کے بیوی کو بلایا، جاؤ میرے رجسٹر لے آؤ، لے آئے۔ اس میں جن کے پیسے آ چکے تھے ان کے نام الگ کر دیے، جن سے لینے تھے نا ان کی پوری لسٹ بنا کے، ان کے جتنی ان کا قرضہ تھا اس کو ٹوٹل کر کے بنا کے بیوی سے کہا رکھ دو، رکھ کے 2 رکعت نماز پڑھی، پڑھ کے سوئے۔ ادھر سوئے ہی تھے کہ خواب میں سرکار دو عالم آئے، جناب حسنین کو انگلی لگائے ہوئے۔ سرکار نے فرمایا علی ابو جعفر کا قرض کیوں نہیں دیتے؟ جناب علی پیچھے ہیں۔ جناب علی نے فرمایا مولا میں لے کے آیا ہوں۔ فرمایا میرے سامنے دو ان کو۔ اب جو دیا نا ہاتھ پہ رکھا جناب، خواب میں ہاتھ میں جو رکھا نا، بس جو ہاتھ کے اوپر کوئی شے آئی جہاں علی رکھے، آئے 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 آئے، اس نے جو محسوس کیا آنکھ کھول گئی، دیکھا تو ہاتھ میں لفافہ ہے اور اس میں پیسے ہیں۔ جلدی گیا بیوی سے کہا اے دیکھ پیسہ آگے، کہتے ابھی تھوڑی دیر نہیں تھی، کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے تو کوئی مشکوک لفظوں میں کہا، کہتا ہے نہیں ایسی بات نہیں، مجھے جناب علی نے دیا۔ اس نے کہا میں تب مانوں گی، قرضے کو بھی دیکھو اس رقم کو بھی دیکھو، اگر برابر ہے تو پھر علی خوش ہو میرا پتر، پھر علی ٹھیک ہے۔ اب ٹوٹل کیا، دیکھا جتنی میرا قرضہ تھا اتنی دے دیا، ٹھیک ہو گیا۔ بس آج